السلام علیکم۔ بڑی اہم بات آپ سے کرنی تھی، بلکہ اہم کیا معلوماتی بات ہے، اور یہ معلومات شیئر کرنا میرے لیے بڑا ضروری تھا، اور شاید میرے لیے ضروری تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کی ایک تو یہ ڈان پر خبر ہے بڑی زبردست، جو پہلا صفحہ ہے اس پر یہ خبر ہے ڈان کی۔ خیر یہ صبح صبح کر لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آج لاہور کے اندر بارش بھی ہو رہی ہے اور لیٹ اٹھے ہیں، ناشتہ کیا ہے اور اخبار پڑھا ہے، تو اس خبر پر نظر پڑی۔ خبر بڑی اہم ہے۔ اس کا پہلا پیج ہے اور اس پر یہ بڑی اہم خبر ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین رن ورلڈ بیٹر دین ہیومنس، یعنی جو مصنوعی ذہانت ہے وہ دنیا کو انسانوں سے بہتر چلا سکتی ہے۔ اور یہ بڑی تفصیلی خبر ہے جی، یہ آدھے پیج پر آلموسٹ خبر ہے، جو لور پیج ہے ڈان کا۔ اور مجھے یہ خبر پڑھتے ہوئے بہت اہم بات یاد آ گئی، چونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ بھی تھیٹر کے حوالے سے تھا، اور تھیٹر کے ڈرامے کے اندر جو مسئلے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں اس حوالے سے تھا، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا، آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا۔ ایک ڈرامہ گورنمنٹ کالج کے اندر کھیلا گیا، آر یو آر، اور راسمز یونیورسل روبوٹ، آر یو آر راسمز یونیورسل روبوٹ۔ یہ ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے، اس ڈرامے کو تحریر کیے ہوئے اور کھیلے ہوئے آج پورے 100 سال ہو گئے ہیں۔ یہ غالباً 1923 کے اندر لکھا گیا اور کھیلا گیا پہلی دفعہ یورپ کے اندر، اور اس ڈرامے کے مصنف کیریل چپیک ہیں، شاید میں صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کر پا رہا، اب یہ مشکل نام ہوتے ہیں میرے لیے تو کافی مشکل ہے، غالباً کیریل چپیک ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ ڈرامہ 1932 کے اندر کھیلا گیا، اور اس ڈرامے کا ترجمہ کیا تھا پطرس بخاری صاحب، اور امتیاز علی تاج صاحب نے اس ڈرامے کا ترجمہ کیا اور اسے کھیلا۔ اس ڈرامے کا موضوع بھی آلموسٹ یہی ہے۔ اس ڈرامے کا سارا پلاٹ ان روبوٹ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایک کمپنی بنتی ہے اور اس کمپنی کے اندر روبوٹ بنائے جاتے ہیں، اور وہ روبوٹ پھر جو ہے کہ اس دنیا کو چلانے کے تمام کام کرتے ہیں۔ وہ ایک دور دراز ایک جزیرے کے اندر ایک یہ کارخانہ لگایا جاتا ہے سمندر کے اندر، اور وہاں پر یہ روبوٹ تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ روبوٹ پوری دنیا کے اندر فروخت کیے جاتے ہیں، اور یہ روبوٹ پھر ہر طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور یہ اس کارخانے کے اندر جو سائنسدان تھے، ڈاکٹر تھے یا مارکیٹنگ مینیجر تھے، وہ ان کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کا جو آغاز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائنسدان جو ہیں وہ ایک انسانوں کی طرح انسان بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں کافی تجربات کرتے رہتے ہیں، مگر وہ انسان ایک دفعہ بن تو جاتا ہے مگر وہ ناقص بنتا ہے۔ پھر ان کا ایک اور کوئی کریکٹر آتا ہے سٹیج پر جو ان کا رشتہ دار ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے اس سائنسدان کا، اور وہ آ کر اسے کہتا ہے کہ آپ اتنی کھپت کیوں کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کا بھتیجا ہوتا ہے سائنسدان کا، وہ کہتا ہے، اس نے انجینئرنگ پڑھی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ قدرت کے معاملات میں ہمیں عمل دخل کر رہے ہیں، یہ ہم انجینئرنگ پرسپیکٹیو میں بنائیں گے روبوٹ۔ تو وہ پھر انجینئرنگ پرسپیکٹیو میں بنائے جاتے ہیں، اس کا فارمولہ بھی تیار کر لیا جاتا ہے، اور بڑے بہترین روبوٹ تیار کیے جاتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اور بہت زیادہ بزنس چل پڑتا ہے۔ پھر وہ ترقی یافتہ ہوتا فارمولہ ہوتا ایٹ لیسٹ وہ جو روبوٹ ہیں ان کے اندر اتنی سینس آ جاتی ہے اور ان کے اندر احساس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے،
تو وہ خیر یہ ڈرامہ پڑھنے کے قابل ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے ڈرامہ۔ سب سے پہلے یہ امتیاز علی طاہر صاحب اور پطرس بخاری صاحب نے گورنمنٹ کالج کے اندر 1932 کے ایئر میں، سال میں، وہاں گورنمنٹ کالج کے اندر کھیلا تھا ڈرامہ۔ بعد میں پھر نعیم طاہر صاحب نے پاکستان بننے کے بعد غالباً 1951-52 کے اندر یہ ڈرامہ دوبارہ سے کھیلا۔ تو یہ مختلف ادوار میں کھیلا بھی جاتا رہا ہے، اور مگر اس کے اندر جو آئیڈیا ہے، جو اس کا پلاٹ ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ اور آج 100 سال بعد یہ بات، یہ میں ڈان کا جو خبر پڑھ رہا تھا تو یہ ڈرامہ مجھے کلک کیا، چونکہ میں اس وقت تحقیق کر رہا تھا، اور تحقیق کے دوران اس ڈرامے کو میں نے پڑھا بھی۔ خیر دیکھ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ کہیں کھیلا نہیں جا رہا تھا، اور اسے میں نے پڑھا جو گورنمنٹ کالج کے اندر یہ ڈرامہ کھیلا گیا۔ چونکہ اس کا تذکرہ میں جب نعیم طاہر صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا انہوں نے بھی کیا، اور اس کے بعد میں نے پھر اسے پڑھا۔ مختلف جگہوں پر اس کے سکرپٹ اویلیبل تھے، اور اس سکرپٹ کو کتابی شکل دی ہے مجلس ترقی ادب لاہور نے، اور یہ میں نے وہاں سے پرچیز کیا اور پھر اسے پڑھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ کاپی جو تھی امتیاز علی طاہر صاحب کے پاس ویسے سکرپٹ کی شکل میں موجود تھی، اور انہوں نے مجھے مہیا کی کہ یہ اسے ذرا دیکھ لیں۔ تو آج 100 سال اس ڈرامے کی، آج ایک صدی بھی ہو گئی ہے کھیلتے ہوئے اور لکھے ہوئے، اور یہ بھی بڑا عام تھا۔ آج 100 سال بعد یہ خبر آئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین رن ورلڈ بیٹر دین ہیومنس۔ اگر یہاں تک ترقی ہو گئی ہے، آج جب ہم کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے بغیر دنیا کے ترقی یافتہ جو ادارے ہیں، اگر وہ کچھ ہو جائے تو کیسے کام کریں گے، ایک سوال ہے۔ اور اسی حوالے سے عارفہ ملک صاحبہ کا آج ہی کے دن ڈان کے اندر ایک کالم ہے سائبر وارفر پر، ڈیٹا از اے نیو آئل، تو وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے اسی پرسپیکٹو میں۔ تو کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ روبوٹوں نے، ان کے اندر اتنی سینس آ گئی اور پوری دنیا پر انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور انسانوں کو وہ ختم کر دیں، جیسا کہ اس ڈرامے کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں سے جنگ کرتے ہیں اور انسانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور انسان سارے ختم ہو جاتے ہیں، روبوٹ جیت جاتے ہیں، انسان زمین پر ختم ہو جاتے ہیں، باقی ایک دو انسان رہ گئے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک انسان رہ جاتا ہے اس ڈرامے کے اندر، اور وہ روبوٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بنانے والے نہ رہے تو ہمارا جو وجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ پھر اسے بندے کو مارتے نہیں ہیں، اسے قید کر لیتے، وہ کہتے ہیں اپنے جیسے بندے پیدا کرو۔ تو وہ انہیں کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، وہ تو فارمولہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ تو انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ قانون قدرت ہے۔ تو وہی پھر اس کے اندر دو روبوٹ جن کے اندر یہ سینس، یہ ان کی ذہانت اور احساسات یوں پروان چڑھتے رہتے ہیں کہ ایک روبوٹ کا دوسرے روبوٹ کے ساتھ، جو فیمیل روبوٹ ہے، وہ مطلب ہے کہ اس قدر بلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ انسانی جذبات کو لے کر شادی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ڈرامہ پڑھنے کے قابل ہے، ذرا دیکھیے گا، اور اس ڈرامے لکھنے والے کو بھی آج مبارکباد، اور کھیلنے والوں کو بھی مبارکباد کہ 100 سال پہلے کا جو آئیڈیا تھا وہ کہاں تک، کیسے کنسیو کیا گیا، اور کس طرح یہ آگے بڑھا، اور آج اس کی شکل کیا ہے، اور آج پورے انسانوں کے ذہنوں پر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹ ہے، انہوں نے کس قدر غلبہ پا لیا ہے۔ یعنی انسانوں کو تقریباً روبوٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے فتح کر لیا ہے۔ السلام علیکم، عادل عزیز۔